اب آج ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جس پر آج ہم نے وعدہ کیا تھا، کئی ہفتوں سے بات چل رہی تھی، سترہ کے احکام. سترہ کے اوپر کئی ہفتوں سے سوالات آ رہے ہیں. سترہ کا کیا مسئلہ ہے، سترہ کیسا ہونا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر آج ہم چاہتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی جائے. سترہ کے معنی کیا ہوتے ہیں پہلے سمجھ لیجئے. سترہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سترہ عربی میں ستر سے بنا ہے. ستر کے معنی پردہ کرنا، آڑ لینا. نمازی نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے کوئی چیز رکھتا ہے تاکہ اس کے سامنے سے اگر کوئی گزرے تو اس کے اور گزرنے والے کے بیچ میں ایک آڑ ہو، اس کو کہتے ہیں سترہ. سترہ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں اور آپ کے سامنے سترہ ہے تو آپ بالکل خشوع اور خضوع آپ کا برقرار رہے، آپ کا ذہن ڈسٹرب نہ ہو، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے. اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شیطان آپ کو بہکانے نہ پائے. سترہ نہیں رہے گا تو اس بات کے چانس زیادہ ہیں کہ شیطان آپ کو بہکائے گا. سترہ کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے اللہ کے رسول کی چند حدیثیں دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان احدکم یصلی فلا یدع احدا یمر بین یدی. جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے آگے کسی کو گزرنے نہ دے. وَلْيَدْرَاهُ مَا اسْتَطَاعَ، اور جہاں تک ممکن ہو گزرنے والے کو روکے. فَإِنْ أَبَا، اگر پھر بھی کوئی گزرے فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان، تو اس سے جھگڑا کرے کیونکہ وہ شیطان ہے. یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے کا کام شیطان کا کام ہے. شیطان آمادہ کرتا ہے، شیطان یہ کام کرواتا ہے جو نمازی کے آگے سے انسان گزر جاتا ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 509، مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 505. ایک اور حدیث دیکھی ابو داؤد کی. حضرت سالم ابن ابی حسمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الی سترہ، جب تم میں سے کوئی سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے. دیکھیے حدیث کے الفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سترہ رکھنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے. اس لیے کہ اگر فرض اور واجب ہوتا تو نبی نے یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوتے کہ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے. سترہ تو رکھنا ہی ہے پھر ہر حال میں. آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم الی سترہ، جب تم میں سے کوئی سترہ کی طرف نماز پڑھے فلیدن منہا، تو وہ سترہ سے قریب ہو جائے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے یہ دیوار ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دیوار کو سترہ بنا رہے ہیں، تو یہ دیوار سے ہم قریب، ہم یہاں نماز پڑھیں وہاں نہ پڑھیں. بہتر یہی ہے، سنت یہی ہے، مستحب یہی ہے، نبی کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے کہ سترہ ہم سے قریب ہو. کتنا قریب ہو؟ حضرت سہل ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کے اندر 496 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے اور دیوار کے بیچ میں اتنی جگہ تھی جتنی جگہ میں ایک بکری گزر جائے. بکری کو گزرنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ کتنی جگہ چاہیے؟ میکسیمم میں سمجھتا ہوں کہ 1 فٹ، 1 فٹ سے زیادہ تو ضرورت نہیں ہے میرے خیال کہ سجدہ کرنے کی جگہ سے جو سترہ ہے وہ قریب ہو. اگر بہت دور ہے تو بس 1 فٹ کی دوری پر، اس سے زیادہ دوری پر نہ ہو. یہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا. ایک اور حدیث دیکھیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے فلیصلی الی سترہ، وہ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے. ولیدن منہا، اور سترہ سے قریب ہو کر کے نماز پڑھے. ولا یدع احدا یمر بین یدی، اور اپنے آگے کسی کو گزرنے نہ دے. فإن جاء احدکم، اگر کوئی اس کے آگے سے گزرے فلیقاتلہ، تو اس سے جھگڑا کرے، یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرے، بائی فورس روکنے کی کوشش کرے. فإنہ شیطان، وہ شیطان ہے. یہ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 954. یہ تمام حدیثیں یہ بتا رہی ہیں کہ سترہ رکھنا یہ بڑی تاکیدی سنت ہے اللہ کے رسول. بلکہ بعض علماء تو اس کے وجوب کے قائل ہیں، بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے. حالانکہ زیادہ راجح بات دلیل کے اعتبار سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ واجب نہیں ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے زیادہ معقول لگی. انہوں نے کہا کہ اگر اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کے آگے سے نمازی کوئی گزر سکتا ہے، اگر کسی کے گزرنے کا ڈر ہے تب تو سترہ فرض ہے، رکھنا واجب ہے. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں، کھلے میدان میں پڑھ رہے ہیں، یا ایسی جگہ یا ایسے وقت پڑھ رہے ہیں جب اس بات کا امکان نہیں کہ کوئی گزرے گا، تب بھی آپ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھیں. یہ مستحب ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے. یہ امام مالک کا موقف ہے اور مجھے دلیل کے اعتبار سے یہ زیادہ مضبوط لگتا ہے. سلف صالحین سترہ کا بڑا اہتمام کرتے تھے. آئیے دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد رأیت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواریہ عند المغرب. حضرت انس کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ مغرب کی نماز کے ٹائم
وہ جلدی جلدی کھمبوں کی طرف بھاگتے ہیں. مغرب کی نماز کے پہلے 2 رکعت سنت اللہ کے رسول سے ثابت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس سنت کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے. پڑھنی چاہیے, اتنا وقت دینا چاہیے, اور اس وقت کو بات چیت اور ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ گزار کر کے 2 رکعت سنت پڑھنے میں گزارنا چاہیے. تو صحابہ مغرب کے پہلے کی جو 2 رکعت پڑھتے تھے وہ سترہ کے سامنے پڑھتے تھے, کھمبے کے سامنے. تو حضرت انس کہتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ وہ کھمبوں کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ جلدی سے 2 رکعت سنت پڑھ لیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سارے لوگوں کو کھمبے کے سامنے جگہ نہیں ملے گی. اس کا مطلب کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کھمبوں کے بغیر بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو اگر سترہ واجب ہوتا تو جتنے لوگ ہوتے سب اپنے آگے سترہ رکھ رکھ کے نماز پڑھتے. لیکن اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ کے نزدیک بڑی اہمیت تھی سترہ کی, اور وہ خاص طور سے کھمبے وغیرہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو پسند کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کے اندر, حدیث نمبر 503. اور مسلم کی جو الفاظ ہیں, حتی ان الرجل الغریب لیدخل المسجد فیحسب ان الصلاۃ صلیت من کثرت من یصلیہما. اگر کوئی اجنبی آدمی آتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے. اتنا زیادہ لوگ پڑھتے تھے مغرب کے پہلے کی 2 رکعت سنت کہ وہ سمجھتا تھا کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. امام بخاری نے ایک روایت اور پیش کی ہے تعلیقاً. تعلیقاً کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جن کی امام بخاری نے سند بیان نہیں کی ہے, بغیر سند کے بیان کیا ہے, اس کو تعلیقاً بولتے ہیں. تو امام بخاری نے یہ جو روایت بیان کی ہے یہ تعلیقاً بیان کی, بغیر سند کے بیان کی ہے, لیکن اس کی سند موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, اور سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں المصلون احق بالسواری من المتحدثین الیہا. نمازیوں کا حق زیادہ ہے کھمبوں پر. کھمبوں سے ٹیک لگا کر کے جو لوگ بات چیت کرتے ہیں, حضرت عمر نے کہا کہ بات چیت کرنا بھی مسجد میں کے اندر بیٹھ کے دین کی بات کرنا جائز ہے, مگر اس سے زیادہ حقدار ان کھمبوں کے کون ہیں؟ جو نمازی ہیں. ورأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی 2 کھمبوں کے بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے. فأدناه الى ساریۃ. تو حضرت عمر نے پکڑ کر کے اس کو کھمبے کے قریب کر دیا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے اور آپ کو مان لیجیے وہاں سے گزرنا ہے, اور کوئی ایسی چیز ہے جو سترہ بنا کر کے رکھی جا سکتی ہے, تو آپ نمازی کے آگے سترہ رکھ کر کے بھی وہاں سے گزر سکتے ہیں. اگر آپ کو مان لیجیے کہ جلدی ہے, کہیں جانا ہے, تو آپ نمازی کے آگے سترہ رکھ کر کے جا سکتے ہیں. حضرت عمر کے اس فعل سے اس بات کا جواز ملتا ہے. آپ نے اس نمازی کو کھمبے کے قریب کر کے کہا کہ نماز پڑھو. کیا کسی انسان کو سترہ بنایا جا سکتا ہے؟ آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں. حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کان ابن عمر اذا لم یجد سبیلا الی ساریۃ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھمبے کا کوئی کھمبا نہیں پاتے مسجد کے اندر سترہ بنانے کے لیے, قال لی, تو مجھ سے کہتے ولنی ظہرک, تم پیچھے مڑ جاؤ, میں تمہیں سترہ بنا کر کے نماز پڑھوں گا. اس سے یہ معلوم ہوا, یہ حدیث مصنف ابی شیبہ کے اندر ہے اور صحیح حدیث ہے, اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مان لیجئے کہ آپ نے نماز پڑھ لی, اب آپ کے آگے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, آپ اس کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. مگر اس میں ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعد میں آئے ہیں, ہماری 2 رکعت 3 رکعت چھوٹ گئی ہے. اب ہم سے آگے جو آدمی بیٹھا ہے وہ تو پہلے آیا ہے, اب وہ نماز پڑھ کر کے بیٹھا رہے اور اس بات کا انتظار کرے کہ ہم کب نماز ختم کریں اور وہ جائے, یہ ایک تکلیف والی بات ہے. آپ بھی ٹینشن میں رہیں گے, میری وجہ سے بیچارہ ویٹ کر رہا ہے, وہ بھی ٹینشن میں رہے گا, یہ مناسب نہیں ہے. ہاں, اپنی مرضی سے آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ کے اور اس کے بیچ میں اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ بھئی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سترہ بن کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اتنی دیر تک وہ صبر کرے گا, الگ بات ہے. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کر کے ان کو سترہ بنایا کہ ولنی ظہرک, تم اپنی پیٹھ پھیر لو اور تم سترہ بن جاؤ, میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اسی لیے علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَلَاةُ الْمُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ اتفاقاً. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سترہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے. وَلَوْ لَمْ يَخْشَ مَارًا, اگرچہ کسی کے گزرنے کا ڈر نہ ہو, کوئی گزرنے والا نہیں, تب بھی آپ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھیے, یہ مستحب اور بہتر ہے, اس پر تو سب کا اتفاق ہے. سترہ کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کُنَّا نُصَلِّي, ہم نماز پڑھتے تھے, وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا, اور جانور ہمارے آگے سے گزرا کرتے تھے.
فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اللہ کے رسول سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے نبی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سامنے سے جانور وغیرہ گزرتے ہیں، بڑی ہم لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرِّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، تم لوگ جب نماز پڑھا کرو تو اپنے آگے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لو. ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کے بعد اگر کوئی چیز گزرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ انٹرنیٹ پر آج میں نے دیکھا تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے، جو پالان ہوتا ہے، اس میں 2 لکڑیاں ہوتی ہیں، ایک آگے ہوتی ہے ایک پیچھے ہوتی ہیں، اور لگ بھگ دونوں برابر ہی ہوتی ہیں. تو عام طور سے، اب وہ تصویر سے تو دیکھنے سے واضح نہیں ہوا، عام طور سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک ہاتھ کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں لگ بھگ آدھا میٹر کی ہوتی تھی، یعنی آدھا میٹر کا سترہ ہونا چاہیے. یہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ایک ہاتھ کا 1/3، یعنی ہم یہ کہہ لیں اپنی زبان میں کہ ایک بالشت، اس لیے کہ کجاوے کی پچھلی لکڑی چھوٹی بڑی بھی ہوتی ہے. تو اگر ایک بتا کا، ایک بالشت کا بھی اگر سترہ ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ تھوڑی بڑی ہو تاکہ آپ کسی قسم کی کنفیوژن سے بچ جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائز نہیں بتائی، بلکہ ایک چیز بتا دی کہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. علامہ یہ جو روایت میں نے پڑھی، یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 499 ہے. حضرت امام ابن قدامہ کہتے ہیں وَالظَّاهِرْ أَنَّ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيب، بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے تحدید نہیں کی ہے، حد نہیں بتائی کہ اتنا ہی بڑا سترہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے تقریباً لگ بھگ ایک سائز بتائی ہے. اس لیے کہ کجاوے کی پچھلی لکڑی امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بڑی ہوتی ہے، کبھی ایک ہاتھ کی ہوتی ہے، کبھی ایک ہاتھ سے کم بھی ہوتی ہے. لہٰذا اگر ایک ہاتھ تک کا سترہ ہو تو امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ کافی ہے. واللہ عالم. اب یہ ایک بات یاد رکھیں کہ سترہ کتنا پتلا ہونا چاہیے. تو مسند احمد کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَوْ بِسَحْمٍ، اپنے آگے تیر رکھ کر کے بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو. تیر ظاہر سی بات ہے، تیر بہت موٹا نہیں ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، یعنی پتلی چیز کو بھی، پتلی اور لگ بھگ ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے اگر کچھ کم بھی ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کر کے سترہ بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر سترہ آپ رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو سترہ کے آگے سے جو چاہے گزر سکتا ہے، لیکن اگر آپ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو سترہ کے اندر سے گزرنا حرام ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سترہ کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 510، لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر نمازی کے آگے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے ماذا علیہ، کہ اس کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہے، لکان ان یقف 40، تو وہ 40 تک رکا رہے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا من ان یمر بین یدیہ، نمازی کے آگے سے گزرنے سے. حدیث کے راوی کہتے ہیں لا ادری اقال 40 یوما او شہرا او سنتا، مجھے نہیں معلوم کہ راوی نے یعنی اللہ کے رسول سے کیا الفاظ روایت کیے، 40 سال روایت کیا، 40 مہینہ روایت کیا، یا 40 دن روایت کیا. لیکن ابن ماجہ کی دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سال ہی کی بات زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ دوسری روایت میں 100 سال کا لفظ ملتا ہے، یعنی 40 سال تک بیٹھے رہنا پڑے تو آدمی بیٹھا رہے اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اب ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی دور تک ہم رہیں تو نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے، اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی حد کیا ہے. یہ بڑا ہی اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، کوئی کلیئر دلیل موجود نہیں ہے کہ نمازی کے کتنے آگے سے آدمی گزر سکتا ہے. اسی لیے ایک قول تو یہ ہے کہ جتنی جگہ میں نمازی رکوع اور سجدہ کر رہا ہے اتنی جگہ میں آپ نہیں گزر سکتے، اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اتنی دور کہ جتنی دور اگر نمازی چل کے جائے تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اتنی دور کے بعد آپ گزر سکتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ نمازی کے آگے 3 ہاتھ، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھی تھی تو آپ کے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے بیچ میں 3 ہاتھ یعنی تقریباً 1.5 میٹر کا فاصلہ تھا. تو بعض علماء نے کہا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ 1.5 میٹر کے بعد آپ گزر سکتے ہیں. شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ عرف کا اس معاملے میں اعتبار ہوگا. شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ اس معاملے میں عرف کا اعتبار ہوگا، آپ کی عام بول چال میں آپ جس کو قریب مانتے ہیں. اب مان لیجئے کہ ایک آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے جہاں پہ وہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں،
تو اب اس کو قریب تو نہیں کہا جائے گا، میں کافی دور ہوں، ہماری عام بول چال میں اس کو دور کہا جائے گا. اور نبی نے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا. بین یدی المصلی، بین یدی کا مطلب ہوتا ہے سامنے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ اور بندے کے بیچ میں بات ہوگی تو بندہ اللہ کے سامنے ہوگا. تو سامنے کا مطلب قریب ہوتا ہے. لہٰذا یہ اگر وہ کوئی آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے اور ہم یہاں ہیں تو یہ قریب نہیں مانا جائے گا. تو شیخ ابن باز نے اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ اگر ہم قریب ہیں تو نہ گزریں، دور ہیں تو گزر سکتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے تو جتنی جگہ میں وہ سجدہ کر رہا ہے اتنی ہی جگہ کا وہ مالک ہے. لہٰذا اس کے آگے اس کے کنٹرول کے باہر ہے، اس کے آگے سے کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. چونکہ وہ سترا کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، غلطی اس کی ہے، لہٰذا سجدے کے آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر. ان تمام باتوں میں مجھے جو بات زیادہ صحیح اور مضبوط نظر آ رہی ہے وہ شیخ ابن باز کی بات نظر آ رہی ہے کہ قریب اگر ہم ہیں تو نہ گزریں، دور ہیں تو گزر سکتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو صبر کر لیں اور گزرنے سے بچ جائیں تو بہتر ہے، تاکہ ان حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے اس وعید کے ہم شکار نہ ہوں، اس وعید کے ہم کے اندر مبتلا نہ ہوں. کیا نمازی اپنے آگے لائن کھینچ سکتا ہے؟ آئیے اس بارے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں. ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیجعل تلقاء وجہہ شیئا، تو اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے. فإن لم یجد، اگر کچھ نہ ملے، فلینصب عصا، تو کوئی لکڑی گاڑ لے. فإن لم یکن معه عصا، اگر کوئی لکڑی بھی نہ ہو، فلیخطط خطا، تو کوئی لائن کھینچ لے. ثم لا یضر ما مر امامه، پھر لائن کھینچنے کے بعد اگر کوئی گزرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے. اس کے اندر دو راوی ایسے ہیں جو مجہول ہیں، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لہٰذا لائن کھینچنے والی بات زیادہ صحیح نہیں ہے. اب ایک بات جو میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو کیا نمازی کی نماز میں کوئی خرابی آئے گی؟ کوئی خرابی نہیں آئے گی، مگر تین چیزوں کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ تین چیزیں اگر نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز کٹ جائے گی. آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقطع الصلاۃ المرأۃ والحمار والکلب، نماز کو کاٹ دیتی ہے عورت، گدھا اور کتا. ویقی ذلک مثل مؤخرۃ الرحل، اگر کجاوے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ کر کے نماز پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 511 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کو آپ نے سنا، اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، عورت، گدھا اور کتا. دوسری حدیثوں میں وضاحت ہے کہ عورت سے مراد جوان عورت ہے، بالغ عورت ہے، اور کتے سے مراد کالا کتا ہے. لہٰذا نارمل کتا اگر گزرا نماز باطل نہیں ہوگی، چھوٹی لڑکی گزری نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن اگر جوان عورت نمازی کے آگے سے گزر جائے نماز باطل ہو جائے گی، اگر کالا کتا گزر جائے نماز باطل ہو جائے گی. اس حدیث سے ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے. اب ایک اور حدیث دیکھیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں، ان کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ کتا، گدھا اور عورت کے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا شبہتمونا بالحمر والکلاب، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے ساتھ ملا دیا. واللہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے. وانی علی السریر، اور میں بستر پر لیٹی تھی. بینی و بینہ و بین القبلہ، آپ کے اور قبلہ کے درمیان بستر تھا، بستر پر میں لیٹی ہوئی تھی. مضطجعۃ، میں لیٹی ہوئی تھی. فتبدو لی الحاجہ، اور پھر مجھے اگر کوئی کام سے اٹھنا ہوتا، فأکرہ ان اجلس فأوذی النبی، تو میں پسند نہیں کرتی کہ میں ایسی طریقے سے اٹھوں کہ نبی کو تکلیف پہنچے. فأنسل من عند رجلیہ، تو میں دھیرے سے سرک کر کے اللہ کے نبی کے پیر کے پاس سے نکل جاتی تھی. اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ یہ بات نہیں مانتی تھی کہ عورت کے گزرنے سے نماز باطل ہوتی ہے. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اب بظاہر لگ رہا ہے دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ. پہلی حدیث کہہ رہی ہے عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ کہہ رہی جو نبی کی بیوی ہے کہ میں نبی کے سامنے لیٹی رہتی تھی، نبی نماز پڑھتے تھے. تو دونوں حدیثوں کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ آئیے اس دور کے بڑے عالم ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائے، کہتے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالَتْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَسْبَ اجتہادِهَا، حضرت عائشہ نے جو بات کہی
اپنے اجتہاد اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے کہی. حضرت عائشہ بہت سمجھدار ہیں, لیکن ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ان کے اوپر ان کو معلوم نہ ہو, اور یہ چیز بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو ان کو معلوم نہیں تھی. اس لیے کہ بستر پر لیٹے رہنا نبی کے سامنے یہ گزرنا نہیں ہے, گزرنے سے نماز باطل ہوتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کے سامنے لیٹی تھیں. اگر عورت نمازی کے آگے لیٹی ہے یا بیٹھی ہے تو یہ گزرنا نہیں ہے, اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے, بلکہ نماز باطل ہوتی ہے گزرنے سے. شیخ ابن باز بالکل واضح طریقے سے کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ کا احترام اپنی جگہ ہے, ان کا مقام اور ان کی عظمت اپنی جگہ ہے, لیکن اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھنے میں چوک ہوئی ہے. انہوں نے جو دلیل دی ہے کہ میں لیٹی رہتی تھی, لیٹنا ایک الگ چیز ہے, گزرنا ایک الگ چیز ہے. اللہ کے نبی نے گزرنے پر نماز باطل ہونے کی بات کہی ہے. اس کے بعد شیخ ابن باز کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ چیز مخفی رہ گئی. وَكَلَامُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا, نبی کا کلام مقدم رکھا جائے گا. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے, یعنی نبی نے جو کہا کہ عورت اور کتا اور گدھے کے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, یہ حدیث منسوخ ہے. کس سے منسوخ ہے؟ کہا کہ ایک دوسری حدیث ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یقطع الصلاۃ شیء, نماز کو کوئی چیز کاٹتی نہیں ہے, لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور ہم جب منسوخ بولتے ہیں کہ فلاں حدیث منسوخ ہے, تو منسوخ ہونے کے لیے ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ جو حدیث منسوخ ہے وہ پہلے کی ہونی چاہیے, اور جس حدیث کے ذریعے وہ منسوخ ہوئی ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. یعنی دونوں کی ڈیٹ معلوم ہونی چاہیے, جو دونوں کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے, تب پروف ہوگا کہ ہاں یہ حدیث منسوخ ہے. اور یہاں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. لہٰذا صحیح بات یہی ہے دلائل کی روشنی میں کہ نمازی کے آگے سے اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز گزر جاتی ہے, نماز باطل ہو جائے گی, اور نمازی کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی. آخری بات کہ اگر امام صاحب اپنے آگے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدیوں کا سترہ, امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے. اگر آپ کہیں پر گئے اور امام کے آگے سترہ رکھا ہوا ہے اور کسی ضرورت سے آپ کو صفوں کے بیچ میں سے نکلنا پڑے, آپ نکل کے جا سکتے ہیں, اس لیے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے سترے کے لیے کافی ہے.